السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت عرصے پہلے ایک جگہ سیب کا ایک بہت بڑا درخت تھا، اور ایک بچہ روزانہ وہاں آ کر اس درخت کے ارد گرد کھیلا کرتا تھا۔ وہ بچہ اس درخت کی ٹہنیوں سے چمٹ کر اس کی چوٹی پر چڑھتا، اس کے سیب کھاتا اور تھک کر اس کے سائے کے نیچے لیٹ کر مزے سے اونگتا۔ وہ بچہ اس درخت سے محبت کرتا تھا، اور وہ درخت بھی اس سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا۔ وقت گزرا اور بچہ بڑا ہو گیا، اور پھر بچہ ہر روز درخت کے ارد گرد نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن بچہ واپس آ گیا، لیکن وہ دکھی تھا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، اب اتنا چھوٹا نہیں رہا کہ درختوں کے ارد گرد کھیلوں، مجھے کھلونے چاہیے، اور کھلونے خریدنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ درخت نے کہا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سارے کے سارے سیب لے لو اور انہیں بیچ دو تاکہ تمہیں پیسے مل جائے۔ بچہ بہت ہی خوش ہو گیا۔ بچہ درخت پر چڑھا اور سارے سیب توڑ لیے اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ درخت نے اپنے سارے پھل کھو دیے، لیکن اس کی خوشی سے بہت ہی کم تھا وہ خوشی جو اسے بچے کی خوشی دیکھ کر ہوئی۔ لیکن درخت کی خوشی کچھ زیادہ دیر تک نہ رہ سکی، کیونکہ بچہ سیب لے جانے کے بعد واپس نہیں آیا، لہذا درخت دکھی ہو گیا۔ پھر ایک دن اچانک وہ بچہ واپس آ گیا، لیکن اب وہ ایک مرد بن چکا تھا۔ درخت اس کے آنے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، میرے پاس کھیل کے لیے وقت نہیں، کیونکہ مجھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کام کرنا ہے۔ مجھے ایک گھر چاہیے جو ہمیں تحفظ دے سکے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس تو کوئی گھر نہیں ہے، لیکن تم اپنا گھر بنانے کے لیے میری ٹہنیاں اور شاخیں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ٹہنیاں اور شاخیں لے لی اور پھر خوشی خوشی سے چلا گیا، جس طرح وہ پہلے اس کے پھل لے کر چلا گیا تھا۔ درخت اس کو خوش دیکھ کر پھر سے بہت خوش ہوا، اور وہ ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا اور درخت کے آس پاس وہ نہ آیا۔ درخت ایک دفعہ پھر اکیلا ہو گیا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد گرمیوں کے ایک گرم دن میں وہ آدمی واپس آیا، اور درخت ایک دفعہ پھر خوشی کی انتہا کو چھونے لگا۔ اب ہی شاید یہ میرے ساتھ کھیلے۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے درخت سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی دریا میں کشتی رانی کرتے ہوئے کسی پرسکون جگہ میں جا پہنچوں۔ آدمی نے درخت سے کہا، کیا تم مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا، تم میرا تنا لے کر اس کی کشتی بنا لو، اس طرح تم اس کے ذریعے دور تک جا سکتے ہو اور خوش ہو سکتے ہو۔ تو اس آدمی نے درخت کا تنا کاٹ لیا اور اس کی کشتی بنا لی، اور پھر آدمی کشتی میں سوار ہو کر چلا گیا اور ایک لمبی مدت تک واپس نہ آیا۔ آخرکار دیر تک غائب رہنے کے بعد وہ آدمی واپس آیا۔ اسے دیکھ کر درخت نے دکھ سے کہا، مجھے افسوس ہے میرے بیٹے کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اور کچھ نہیں، اور کیا تمہارے لیے اب اور سیب بھی نہیں ہے؟ آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، اب میرے دانت بھی نہیں جن سے میں سیب کو کاٹ سکتا۔ تو درخت نے کہا، تمہارے کودنے پھاندنے کے لیے اب میرا تنا بھی نہیں۔ تو آدمی نے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا کام نہیں کر سکتا۔ درخت نے روتے ہوئے آنسوؤں سے لبریز آواز میں کہا، میرے بیٹے، اب میرے پاس واقعتاً کچھ بھی نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب صرف میری مرتی ہوئی جڑیں ہی بچی ہے۔ آدمی نے کہا، اب مجھے صرف کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں میں سکون سے آرام کر سکوں۔ بہت اچھی بات ہے، بوڑھے درخت کی بوڑھی جڑیں تمہارے آرام کرنے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ آؤ میرے ساتھ بیٹھو تاکہ تم سکون پاؤ، آ جاؤ۔ آدمی درخت کے پاس آ بیٹھا۔ درخت پھر سے خوش ہو گیا، مسکرایا، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ درخت کون ہے؟
ہاں یہ درخت آپ کے والدین ہے، اپنے والدین کی قربانیوں کی قدر کیجئے، آپ ان کا حق تو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے مگر ان کی خوب خدمت اور فرما برداری کیجئے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی حتی الامکان خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالی ان کے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔